بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دینا حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، چونکہ علماء کرام دی لمبی فہرست ہے اور الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو شیر اہل حدیث، شیر پاکستان، قاری قرآن، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، وہ ماشاءاللہ سٹیج دے جلوہ فروز نے۔ شاہ صاحب تو فوراً بعد انشاءاللہ حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب دا بڑا ہی جاندار خطاب ہوئے گا۔ شاہ صاحب دی آمد بیداری دا ثبوت دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے برادر مکرم فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دے اگے عرض کرنا کہ آج ولولہ انگیز جوانی والا خطاب انشاءاللہ اسا انہاں دے کولوں سننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تیار جے؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام
بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور مہربانی اور رحمت کے ساتھ میں آپ کے سالانہ پروگرام میں حاضر ہو سکا۔ برادر گرامی حضرت قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی دعوت آپ کی ملاقات اور آپ کی زیارت کا سبب بنی۔ پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کو، اس سالانہ پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا خیال تو گل سمجھ نہیں آ رہی، آندھی بھی دے آمین کیوں نہیں کہنے دے، اونچی آمین کا بس۔ اتنی بڑی میں دعا مانگ رہا ہوں اور آپ خاموش بیٹھ۔ اللہ آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو ایسے ہم جاگتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ قبول کر لیں تو ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ صفائی کی نیت سے تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیں، اللہ قبول کر لے تو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ہر نیکی کو، ہر عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے ابھی سورۃ الاحزاب کی 3 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے عمل کی دعوت دی ہے کہ جس عمل کی اہمیت، اس کی طاقت اور اس کی قوت اور تاثیر کا یہ عالم ہے کہ سرور کائنات، سرور کونین، نبی الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو کرنے والے کی مثال زندہ کی مثال ہے، نہ کرنے والے کی مثال مردے کی مثال ہے۔ یعنی اس عمل کو کرنا یہ زندگی ہے، نہ کرنا موت ہے۔ اتنی اس عمل کی اہمیت ہے جو ان آیات بینات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کی دعوت دی ہے، ترغیب دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو۔ کس کا ذکر کرو اور کتنا کرو؟ ذکرن کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل اور بیگانہ اور ناآشنا، لاپرواہ، زندگی کے دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، راتوں پہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، حتیٰ کہ بعض بد نصیب زندگی بھر اللہ سے غافل رہ کر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنانا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ چپائیوں کی طرح، اولئک کالانعام، یہ جانوروں سے بدتر، بل ھم اضل، یہ تو ان سے بھی بدتر۔ اس لیے کہ اولئک ھم الغافلون، یہ اپنے اللہ خالق اور مالک کے ذکر سے غافل، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔
کہ ہمارا اللہ بھی کوئی ہے. یا ایھا الانسان. قاری صاحب مجھ سے مطالبہ فرما رہے تھے کثرت سے قرآن پڑھ کر سنانا. تو آپ میں ہمت ہے، دم خم ہے قرآن سننے کا؟ جس کا دل چاہ رہا ہے کثرت سے قرآن سننے کے لیے اس کا وہ ہاتھ کھڑا کر. اللہ سب کے نام اپنے قرآن کے دیوانوں میں درج فرما دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. میرے اللہ تعجب سے فرماتے ہیں ارے انسان تو اپنے رب سے غافل ہو گیا، تجھے اپنا اللہ یاد نہیں رہا؟ جو اللہ تیرا خالق ہے، جو اللہ تیرا مالک ہے، تیرا رازق ہے، تیری پیاری پیاری شکل بنانے والا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ تو اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ میری اتنی پیاری شکل بنانے والا کون ہے، یہ خوبصورت آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے، یہ ہونٹ عطا کرنے والا کون ہے، یہ بولنے والی ذائقے چکھنے والی زبان عطا کرنے والا کون ہے، یہ رخسار پیشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ. علم نجعل لہ عینین علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. میرے اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں دو پیاری پیاری آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیں. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن. یہ زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہونٹ عطا کرنے والا کون ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ ماں کا دودھ جب بچپن میں تھے تمہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق هل من خالق غیر اللہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون. میرے اللہ فرماتے ہو انسانوں یاد تو کرو نعمت اللہ علیکم، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ سب عطا کرنے والا اللہ. وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اس کو عطا کرنے والا
زور سے بولیں، مل کر بولیں۔ یہ گاڑیاں ہوتی تھی فورڈ، ایک ہوتی ہے بیڈ فورڈ، ایک فورڈ گاڑیاں ہوتی تھی، بڑی معروف کسی دور میں یہ گاڑیاں تھی، اب بھی پاکستان میں پرانے ماڈل پھر رہے ہیں فورڈ کے۔ اس کا جو مالک تھا لندن میں رہتا تھا، میں نے وہ کمپنی وہاں پہ جا کے دیکھی۔ اس کے مالک سے اللہ پاک نے جو زبان تھی نا اس کی، اس سے قوت ذائقہ چھین لی۔ وہ دنیا کی جو چیز بھی کھاتا تھا اسے پھیکی محسوس ہوتی تھی۔ ہم جب لڈو کھاتے ہیں تو ہمیں اس کے میٹھے ہونے کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ نے قوت ذائقہ ہماری زبان میں رکھ دی۔ یہ زبان بتاتی ہے کہ تم لڈو کھا رہے ہو، برفی میٹھی، جلیبی میٹھی، گلاب جامن میٹھا، چمچم میٹھا، اور یہ ساری چیزوں کا فرق میٹھا ہونے کے باوجود ہمیں کون سی چیز بتا رہی ہے؟ زبان بتا رہی۔ اچار کھاتے ہو ترش کھٹا، کون بتاتی ہے؟ زبان۔ سالن کی مرچیں کون بتاتی ہے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ اللہ نے اس کی زبان سے صرف قوت ذائقہ چھین لی۔ وہ جو بھی کھاتا تھا پھیکا لگتا تھا، پھیکا۔ وہ دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، حتیٰ کہ بر صغیر پاکستان ہندوستان کے جنگلوں میں چلا گیا، سنیاسی بابوں کے پیچھے پھرتا رہا، کوئی جڑی بوٹی سے میرا علاج کر دو، مجھ سے لکھوا لو، میرے کارخانے، میری فیکٹریاں، میری گاڑیاں، میرے پیسے، میری دولت، میری جائیداد، میری پراپرٹی سب لے لو، اس کے عوض پھر مجھے میری زبان میں قوت ذائقہ واپس لا دو، باقی سب تمہارا، یہ مجھے نعمت دے دو۔ لیکن وہ بیچارہ اسی طرح مر گیا، وہ قوت ذائقہ واپس نہ لے سکا۔ اور تمہاری قوت ذائقہ تمہیں صبح سے لے کے رات سونے تک جو کھاتے پیتے ہو، یہ تمہیں کیا خبر دے رہی ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس کا ترجمہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کیا، فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں، اب اکا نہ بیٹا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ سراغ زندگی اللہ کا ذکر، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اس لیے اللہ خود فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ میرے اللہ کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا کہ اللہ سے جو غافل ہو جاتے ہیں وہ تو گویا اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہے۔ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے والا اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے، اور وہ قدم قدم پہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد بجا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، زندہ ہونے کی علامت، زندگی کی نشانی وہ یہ ہے جب انسان کی آنکھ کھلے اور رات سونے تک وہ قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرے۔ کس کو یاد کرے؟ مل کے بولیں، زور سے بولیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ یہ حضرت ان کے اخلاص کی علامت ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی
اور اس کتاب کا ٹائٹل بھی اللہ کی توفیق سے کتنا خوبصورت تجویز کیا، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ایسے کام نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام ہے پیارے رسول۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں بھی پیاری، اور بتانے والے رسول مقبول علیہ السلام بھی، وہ بھی پیارے۔ وہ دعائیں کیا ہے؟ آنکھ کھلتی ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ جب سب سو کے اٹھتے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کا اجتماع، بولو۔ جب صبح ہم بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، نیند سے آنکھ کھلتی تو کون سی دعا پڑھتے ہیں بچوں؟ دسو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ سبحان اللہ۔ یہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو گویا ہم اصل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر۔ اٹھے، واش روم میں گئے، دعا پڑھی، اللہ کا ذکر۔ باہر نکلے، اللہ کا ذکر۔ بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں، کسی ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کر تو دعا پڑھتے تو اللہ کا ذکر۔ فارغ ہوئے، اللہ کا ذکر۔ گھر سے نکلے، اللہ کا ذکر۔ مسجد میں قدم رکھا، اللہ کا ذکر۔ اللہ اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کس کا ذکر؟ مل کے بول لیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ کا حدیث موسیٰ اذ رأى النار وقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أطاعا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ اللہ فرماتے میرے موسیٰ نماز قائم کرنا، کس مقصد کے لیے؟ لے ذکری، نماز پڑھنے والا میرا ذکر کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا، اچھی بولو، تھوڑے مطلب یہ گلا نہیں نہ ہو رہی ہیں اس واسطے سے سست ہو گئے، لیکن اب انشاءاللہ آپ کو یہ ہم سنا کے چھوڑیں گے، یہ ماحول انشاءاللہ بنا کے چھوڑیں گے، یہ علماء فضلاء انشاءاللہ۔ اور ہماری کانفرنس کا عنوان ہی آج پتہ کیا ہے؟ کی عنوان ہے؟ اچھی بولو، کتاب و سنت، کتاب اللہ کی باتیں ہوں گی، سنت رسول اللہ کی باتیں انشاءاللہ ہوں گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اللہ کا ذکر، مسجد میں آئے تو اللہ کا ذکر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، بلکہ سب سے پہلے اللہ، مل کے بولیں اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ بیدار ہوتا ہے نا صبح، تو ہر انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟ طب نے، میڈیکل نے آج بتایا 360 جوڑوں کا۔ میں اس حکیم الامت کی شان پہ قربان جاؤں، 1400 سال پہلے بتایا کہ انسان کے جسم میں کتنے جوڑ، اور جوڑوں کی برکت دیکھیں۔ میں تقریر کر رہا ہوں نا اس وقت، تو یہ جوڑوں کی برکت سے کر رہا ہوں، یا ہاتھ جوڑوں کی برکت سے ہلا رہا ہوں۔ خدا نہ خاصا کسی کا ہاتھ فریکچر ہو جائے، انگلی فریکچر ہو جائے تو وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا۔ گردن کا جوڑ آگے پیچھے ہو جائے وہ کارل لگا دیتے، بندہ نہ دائیں دیکھ سکتا نہ بائیں دیکھ سکتا۔
کمر کا جوڑ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان اللہ معاف کرے بستر پہ لیٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا بستر بھی نرم چھوڑ دو, تختے پہ لیٹو. تو یہ سارے جوڑ, ہم نماز پڑھتے ہیں, رکوع جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ سب جوڑوں کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز تمہیں ہر جوڑ کا صدقہ دینا چاہیے. ہر جوڑ کا, اونچی بولو. تو جو روپیہ 1 روپیہ ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا نا تو کنے روپیے بننے سی؟ وہ یہ نہ صاحب تمہیں سارے نو آتا, مجھے پتا ہے. اونچی بولو ذرا. 360 دینے کنے سی؟ کسے نہیں دینے سی, سوائے اللہ کے چند نیک بندوں کے. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حساب کتاب لینا شروع کر دینا سی. لیکن میں قربان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت پر, آپ نے ہمیں کیا آسان طریقہ بتایا. اور مسلمانوں, آپ پر, میرے اوپر, ہم سب پر روزانہ ہر جوڑ کا صدقہ دینا فرض ہے. صدقہ دینا ضروری ہے. صدقہ دیا کرو, اس سے برکت ہوگی, بے شمار بیماریوں سے بچ جاؤ گے. لیکن پیسوں کی شکل میں ہم نے کہاں صدقہ دینا تھا. اب سنیے وہ صدقہ کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تسبیحۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ. جب مسلمان کہتا ہے ایک بار اللہ اکبر, ایک جوڑ کا اللہ صدقہ لکھ لیتا ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ, مسلمان ایک بار کہتا ہے الحمدللہ, اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں چھیتی کرو, اب دوسرے جوڑ کا صدقہ یہ لکھ لو. بندہ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ فرماتے تیسرے جوڑ کا صدقہ یہ لکھ لو. بندہ ایک بار کہتے ہیں وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ لا الہ الا اللہ, اللہ فرماتے چوتھے جوڑ کا صدقہ یہ لکھ لو. اگر مسلمان صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر ہی پڑھ لے, الحمدللہ 100 بار پڑھ لے, 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے, 100 بار اللہ الہ الا اللہ پڑھ لے, تو سارے صدقات کا صدقہ, سارے جوڑوں کا صدقہ اللہ شمار فرما لیتا ہے. تو نماز ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے, اور جوڑوں کے صدقات بھی اللہ ساتھ ساتھ شمار کرتا جاتا ہے. سبحان اللہ. آگے چلیے, حج بیت اللہ, اللہ کا ذکر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے, ہمیں معاف کر دیں. حرمین شریفین کے دروازے جو ہمارے اوپر اللہ نے بند کر دیے نا, یہ کرونا کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کی قسم ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. یہاں سے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو. یا اللہ مجھے بھی, میرے بزرگوں کو, میرے بھائیوں کو, ساری امت کو معاف کر دے. یا اللہ میں معاف کر دے. اور ہم سمجھیں گے تو نے معاف کیا جب حرمین کے دروازے سابقہ انداز کی طرح کھل جائیں گے, ہم 24 گھنٹے تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے. اب تو اتنی مصیبتیں, پریشانیاں, مسائل, اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اتنی رکاوٹیں. اللہ فرما رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. حج بیت اللہ بھی اللہ کا, مل کے بولے. ادھر توجہ, ادھر, اور میں ادھر بیٹھا ہے, نام ہی چلیا تو میں تو بولن ڈیا. انشاءاللہ ادھر توجہ کرو. حج بیت اللہ بھی بندہ جب ترانہ پڑھتا ہے, تلبیہ پڑھتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کس کا ذکر؟ بلند آواز سے بولیں. جی ادھر ویکھو گے تقریر جاری رہنی ہے، تو جی لاؤڈ سپیکر وال ویکھنا نا ادھر، تو ادھر ویکھو، پھر میں تقریر بند کر دینا. یہ ادب کے خلاف ہے. میرا ادب نہیں، اللہ رسول کی باتوں کا ادب. یہ بالکل علم کے خلاف اور یہ آداب زندگی کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں. توجہ ادھر رکھیں. آپ دیکھیں یہ بڑا مجمع الحمدللہ، اور بڑے مجمع میں اور خالی مجمع میں فرق ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر کے چلنے کا. رش کی وجہ سے بعض اوقات آواز کھلی بھی ہو تو دبی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ وہ آپ کے لیے بہتر اس کو کر رہے ہیں. حضرات توجہ فرمائیں. اللہ کا ذکر، اللہ اکبر. ایک انسان خود ذکر کر رہا ہے اور ایک ہے ذکر سن رہا ہے. اللہ کا ذکر کرنے کی تاثیر تو اپنی ہے ہی. وہ اللہ کی قسم، اللہ کے ذکر میں تو اتنی طاقت ہے کہ کوئی کر رہا ہو، بندہ سن رہا ہو، تو اللہ اس کے بارے میں خود قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. تھوڑے کول قابو ہونے مولانا قاری اسماعیل صاحب. یہ وہی تھا نہیں تو سنایا سی شعر. ہاں میں اوڈو آگے تھوڑے بیلی میں قاری اسماعیل صاحب نو ہسدا ہونا کہ اوڈا دے شعر میں تھوڑے کول ہی سننا سی. یہ میں نے بھی سکھاؤ اگلے سال میں آنا ہے اوڈا نے وہ شعر سنانے دے. ایک شعر یاد کرا دے تھوڑی مہربانی. آپ اطمینان رکھیں میرے برادر عزیز. ماشاءاللہ نوجوان خطیب جماعت کے ماشاءاللہ بہترین عالم دین آپ کے سامنے بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں گے، اور عین آپ کی بولی میں اور آپ کی زبان میں انشاءاللہ نبی پاک کی شان کے اشعار بھی سنائیں گے، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنی زبان جو مادری ہوتی ہے انسان کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو بہرکیف اللہ ان کی عمر برکت فرمائے. اور اوڈو تاڑے سان بڑا پیار ہے. مولانا عبداللہ اوڈ رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے. ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے علامہ سلیمان، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. وہ میرے بھائی بنے تھے، دوست تھے، بڑی عظیم شخصیات تھے. ان کا بڑا کارنامہ ہے ہمارے مسلک میں. کوئی نہیں انشاءاللہ. حضرات توجہ فرمائیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں وہ خود تو اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں اور اس کے ثمرات سمیٹتے ہی ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی اور بھی اللہ کا ذکر کر دے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل اللہ کی خشیت سے بھر جاتے ہیں، اللہ کی عنابت توجہ سے بھر جاتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمان باللہ کا نور. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میرے
اللہ فرماتے ایمان باللہ تو ایک نور کا نام ہے، اللہ کا ذکر سننے سے ان کے دل اللہ کی خشیت و انابت سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی سنیں، اللہ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وکنت معه اذا ذکرنی۔ میں نے اگر اس حدیث کا ترجمہ تمہیں سنایا نا تو آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، اے طاہر لاہوتی، لاہوت کہتے ہیں فنا فی اللہ کے درجے کو، عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشاد ہے، اور فتح المجید کے اندر، تیسیر العزیز الحمید کے اندر ہمارے اسلاف نے نقل فرمایا، ہم نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر یہ اشعار یاد کیے۔ وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں فنا ہونے والے روحانی طور پر مرد مسلمان، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ کی سچی محبت ہو تو انسان بلندیوں پہ پرواز کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، اللہ 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 رب العالمین حدیث قدسی میں خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا یقین پیدا کر لیتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر 100% یقین کامل سے بندہ آ جائے نا، یا اللہ میں نے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا، تو اللہ اس کے اعتماد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ مل کے بول رہے ہیں۔ اللہ نے اس میں یہ فرمایا نا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یا اللہ میں مانتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی۔ یا اللہ میں مانتا ہوں واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی بنا پر میرے سر کے بال بالکل چاندی جیسے سفید ہو گئے۔ وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر میں نے کنڈا تیرا کھٹکھٹایا، میں نے تیرے دروازے پہ دستک دی، اللہ میں نے خالی دامنیاں سے واپس نہیں جانا۔ اور کیا مانگا؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یا اللہ میں تیرا کنڈا کھٹکھٹا رہا ہوں، بے شک میں بوڑھا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری جوانی میں بانجھ تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو چکی، بے شک اس کے کہ میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید، مگر میں ان ساری حقیقتوں کے باوجود تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بیٹا عطا کر، اور صرف بیٹا ہی عطا نہ کر، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو ان کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے۔ رب رجل اشعث مدفوع بالابواب، یہ کتاب سنت کانفرنس ہے۔ رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بندے دیکھنے میں ایسے ہوتے ہیں، پرا گندے بال، میلے کچیلے کپڑے،
مدفوع بالابواب، لوگ اپنی بیٹھکوں میں، اپنی حویلیوں میں، اپنے ڈیروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں ان کو بٹھانا پسند نہیں کرتے کہ یہ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، درویش قسم کے لوگ ہیں، میلے کچیلے کپڑے والے لوگ ہیں، اور صابن نہیں تھا، شیمپو نہیں تھا، سر کے بال سادہ پانی سے دھونے کی بنا پہ آپس میں اٹک چکے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود لیکن اللہ کو اتنے پیارے اور مقرب ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ پر اعتماد ایسا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کو دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے میری یہ دعا قبول ہونی چاہیے، اللہ ان کی دعاؤں کو قسم کے ساتھ بھی پورا کر دیتا ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس اللہ کے ولی کو، حضرت صوفی عبداللہ صاحب اوڈاں والے مامو کانجن والے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ قسم جب اللہ سے دعا کرتے تھے نا تو کیا ان کا اللہ پہ اعتماد ہوتا تھا، کس اعتماد سے دعائیں کرتے، اوڈاں والا آپ کے اوڈاں والے کس اعتماد سے دعائیں کرتے تھے۔ میں نے حضرت بقیت السلف ولی کامل مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ 25 سال گزارے۔ پشاور میں پروفیسر ثناء اللہ خان، اس کے والد ان کو کینسر ہو گیا، میڈیکل بورڈ نے ان سے کہہ دیا گھر لے جائیں، اب ان کا علاج بالکل نہیں ہو سکتا۔ اتفاقاً تیسرا دن تھا، گھر لے کر آئے، موت کے انتظار کر رہے۔ حضرت حافظ یحییٰ صاحب پشاور کے دورے پہ تشریف لے گئے، وہ اپنے گھر لے کے دعا کروانے کے لیے، ذہن میں یہ تھا ان کی دعا کی برکت سے ان کو آسانی کے ساتھ اللہ پاک دنیا سے لے جائے، تکلیف نہ ہو موت کی، مگر حافظ صاحب نے ہاتھ اٹھائے مرد درویش نے اور ان کی شفا کی دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ قسم میں مجھے خود بتایا پروفیسر ثناء اللہ خان نے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی کہ میرے بازو تھک گئے، میرے بازو اپنے تھک گئے، مگر میرے دل نے کہا ثناء اللہ اس درویش کی دعا کو اب رد نہیں فرمائے گا۔ کہتے اسی شام سے میرے باپ کی صحت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ 8 دنوں کے بعد میں دوبارہ اپنے باپ کو اسی ہسپیٹل میں لے کر گیا، دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہوئے، دوبارہ بورڈ بیٹھا، انہوں نے کہا کیا تم نے علاج کیا؟ تیرے باپ کے پورے جسم کے اندر کینسر کا ایک جراثیم بھی موجود نہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اور آگے فرمایا میرے اللہ نے خود، حدیث قدسی کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، علم حدیث کا حصہ ہوتا ہے، فرمایا وَكُنْتُ مَعُ اِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا، میرا ذکر، تو اللہ فرماتے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے گلا سمجھ آنڈیاں نے آنڈی سمجھ سارے نو، میں ان دے کول ہوں۔ یہ سورہ یونس، قرآن کی سورہ یونس علیہ السلام، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔
میرے اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کیا جائے. یہ تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. تلاوت قرآن بھی اونچی بولو. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک نے فرمایا, ابی ابن کعب قاری قرآن صحابی ہیں, نبی پاک نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. ابی ابن کعب مجھے اللہ نے حکم دیا میں تیرے پاس آؤں اور تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں. اگلی گل دساں تسی حیران ہو جو. فبکا, ابی ابن کعب کی آہیں نکل گئی, رونا شروع کر دیا. ساتھیوں نے پوچھا اب کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کے نبی پاک سے فرمایا, اللہ نے میرا ذکر کیا. اسی حدیث قدسی کے اگلے الفاظ سنو. اللہ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم. جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. میرا دل آپ کا دل وہ تو ہے ہی ہے, اللہ کا دل کیا ہے میرا اللہ ہی سمجھتا, اللہ ہی جانتا ہے. چونکہ حدیث قدسی ہم نے ترجمہ سنا ہے. جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. اور جو مجھے یاد کرتا ہے فی ملائن برملا, جو مجھے یاد کرتا ہے برملا مجلس میں لوگوں کے سامنے عام لوگوں کے سامنے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کے سامنے. میرا مجمع ہے اس کے مجمع سے اعلیٰ. اس کے مجمع تو گناہگار بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سیاہکار بھی بیٹھے ہوتے ہیں, خطاکار بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے سارے فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں سب معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک اور صاف. اللہ کے سچے غلام اور فرما بردار اطاعت گزار اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں, یہ اللہ کے ذکر کا فائدہ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا. سناوا کریں تھا تھوڑا سٹیمنا مکتا جا رہا ہے, سنا دو. تھی دو چار بندے کہنے ہو پچھلے پوچھو سناوا. ماشاء اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو اور میں اونچی بولو. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے, فرمایا جو میرا ذکر کرتے ہیں میں اللہ کیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ, فرمایا ما وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. جب تک بندہ نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو وارحمہ, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے, اللہ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور اللہ پاک نے ان آیات میں جو میں نے تلاوت کرنے کی خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی, یہی ہم سے فرمایا تھا. سنو دوبارہ وہ آیات, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, ویسے میرا یہ ٹائم پتہ کنا رہنا 26 منٹ رہندے جے میرے 5 منٹ 10-15 تے میں تو چھڑنا سی تو میں شاید 9-5 چھڑ کے جا رہے سی تاکہ کھل کے میرا بھائی تنو اوڈاں دے شعر سناوے. شعر تے نبی پاک پر زبان توڑی انشاءاللہ.
اللہ اکبر، توجہ فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ لو جی، اور کدھر گئے قاری صاحب؟ کدھر یہ قرآن کثرت میں پڑھ کے سناؤ۔ میں تھوڑے دیر مطالبہ نہیں کرنا کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ، یہ میری بالکل عادت نہیں، نہ میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں سبحان اللہ کے لیے، جے کسی دے دل چ حب اللہ پیدا کر دے، اللہ توفیق دے تے کہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں جو بندو توجہ سے سنتے ہیں ان کی زبان سے خود بخود ہی نکلتا ہے انشاءاللہ۔ یہ قرآن ہے ہی ایسا، انشاءاللہ قاری اسماعیل صاحب پڑھیں گے تب بھی آپ کی زبان سے نکلے گا۔ جتنے بھی علماء آئیں گے انشاءاللہ جو بھی بیان کرے گا، جب یہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ فرمائے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وعسيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ فرمایا اللہ کو یاد کیا کرو اور کثرت سے یاد کیا کرو، سونے لگو تو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ ہماری ماں کو جو فوت ہو چکی ہے جنت میں جگہ عطا فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ میرا خیال میرے سمیت، قاری اسماعیل صاحب سمیت، حضرت مولانا صاحب سمیت، آپ سمیت ہم سب کو جو رات سونے والی دعا ہے نا، یہ ہماری ماں نے یاد کروائی۔ اللہ دی قسمیں سانو ماں نے یاد کروائی، کیوں جی ایویں کہ نہیں ہے؟ اور بھی دین والے گھرانے اللہ دے فضل موجود، ساڈی بیٹیاں ساڈیاں بہناں اوتھے یاد کروانیاں بچیاں نو سون لگیا ہے، بیٹا پڑھ نبی پاک دی دعا، سون لگیا کی دعا ہے؟ سوکھی دعا سارے نو آندی، اچھی پڑھو اچھی، اللہم تے دودھ پین دی دعا، ماشاءاللہ دیکھو یہ علماء کی محنت الحمدللہ۔ پچھلے اسی ہفتے میں میرا پروگرام تھا، لائیو چل رہا تھا سما کے اوپر، کہنے لگے جی ممبر ناکام رہا۔ اب میں کہ ممبر ناکام رہا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے اپنی ساری کے ساتھ برے تعلقات بنا کر بیوی قتل کر دی کہ میں سے شادی کر دی، اس پہ پروگرام ہو رہا تھا۔ تو میرے ساتھ جو دو شریک گفتگو تھے ان میں سے کہنے لگا یہ ممبر کی کمزوری مولویوں نے نہیں سمجھایا۔ میں نے کہا یاد رکھو تمہارے اندر جو غیرت اور حیا کی بات کر رہے ہو، ہمارے اینکر صاحب سید بلال صاحب جو حیا کی بات کر رہے یہ کیسے کر رہے؟ یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے یہ ہم نے اپنے والدین سے سیکھا۔ میں نے کہا تمہارے والدین نے کہاں سیکھا؟ ممبر سے سیکھا۔ یہ علماء کی محنت اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو دعائیں یاد ہیں، حیا یاد ہے، ایمان یاد ہے، دین یاد ہے، نمازیں یاد ہے، قرآن یاد ہے، مدارس اور مساجد یہ اسلام کے قلعے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی ماں کا لال انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ نیو یارک کے اندر میں گیا، نیو یارک کے اندر حضرت آپ حیران ہو گئے، نیو یارک ایک شہر کے اندر، پورے صوبے کی بات نہیں کر رہا، صرف نیو یارک شہر کے اندر، اب تو اور اضافہ ہو گیا، اس وقت جب میں گیا تھا ایک شہر کے اندر، نیو یارک کے اندر 1700 مسجدیں تھیں، 1700 مسجدیں تھیں ایک شہر کے اندر۔ انشاءاللہ روئے زمین پہ مسجدوں کو اللہ پاک نے بچھا دیا ہے، اور جب تک مسجدیں رہیں گی قیامت بھی نہیں آئے گی۔
نہیں قرآن میں اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا آباد ہم نے کی تو سب سے پہلے مسجد بنائی. اور اگلی بات نبی پاک فرماتے لا تقام الساعہ، جب تک اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی قیامت نہیں آئے گی. اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کی آوازیں ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آوازیں. جب تک اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہیں گی قیامت الحمدللہ جو مرضی کر لو مسجدیں قائم ہیں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ پاک خود فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم اللہ کو یاد کرو گے نا اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا. وملائکتہ، اس کے فرشتے دعائیں مانگیں گے. نتیجہ یہ ہوگا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر لا کے روشنی میں کھڑا کر دے گا. مومن بندہ زندگی گزارتا ہے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا. آج کوئی بات کہہ دی، کل کوئی بات کہہ دی، یو ٹرن لے لیا، اس کی بات ٹل ہوتی ہے. ایک ہی بات کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے، اللہ کے لیے کہتا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے مفاد پرست جو ہوتا ہے نا، مفاد پرست، اس کا موقف بدلتا ہے، اس لیے کہ موقف کبھی یہاں کبھی وہاں. اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا موقف کبھی تبدیل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے بات کرتا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کل کیا نکلنے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کہتا ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم اہل حدیث سید داؤد غزنوی کے بیٹے، مولانا اسماعیل سلفی کے بیٹے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹری کے بیٹے، انشاءاللہ الرحمن احمد بن حنبل کے بیٹے، ابن تیمیہ کے بیٹے، ابن قیم کے بیٹے، ہم نے اپنے بڑوں سے اخلاص سیکھا ہے، للہیت سیکھی ہے، کتاب اللہ کا علم سیکھا ہے، سنت رسول اللہ کا علم سیکھا ہے. اور یہ علم ہمیں روشنی دکھاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہماری زبانیں ولا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے. پیارے رسول مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، وہ کتاب اس کو اور دنیا میں پھیلا دو. ہر بچے کی جیب میں ہونی چاہیے، ہر انسان کی جیب میں ہونی چاہیے کتابیں. وہ کتاب یاد رکھو، اپنے پاس رکھو، اور یہ ساری دعائیں یاد کرو. اور اللہ کا ذکر یہ بھی ہے، اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، انہیں بھی یاد رکھو. اور اللہ کا حکم ہے والدین کی خدمت کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، رزق میں حلال و حرام کی پہچان کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. والدین کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر، بیوی سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی اللہ کا. اور تولتے ہوئے ترازو کا تول پورا تولنا یہ بھی، ناپتے ہوئے پیمانہ پورا دینا یہ بھی اللہ کا ذکر. جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، جو ہم سے سینئر ہے اس کا ادب کرنا، جو چھوٹا ہے اس سے پیار کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کے جو مقاصد ہیں، مطالب ہیں، تقاضے ہیں، وہ سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ کے ذکر کے ثمرات اور فوائد ہیں اللہ اس سے اپنے دامن کو ہمیں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.